بسم اللہ الرحمن الرحیم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ احباب گرامی، آج کی مجلس بلا شبہ بہت ہی مقدس عنوان پہ قائم کی گئی ہے۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس عنوان پہ یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ ایسے دلائل رکھنا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل کیوں ہے، ہم نے یہ عقیدہ کیوں اپنایا ہے، ہم نے اس عقیدے کو کیوں تھاما ہے، کیوں پکڑا ہے، اور کیوں گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر نگر نگر ہم اس عقیدے کا پرچار کرتے ہیں۔ ہم چونکہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، سنت کے پیروکار ہیں، اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہماری محبت قائم ہے، تو ہم اس عقیدے کے حامی کیوں ہیں؟ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ دلائل رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید سے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے بہت ہی خوبصورت استدلال کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو ایمان لائے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے۔ وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور بالضرور ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان ایمان لانے والوں کو، عمل صالح اختیار کرنے والوں کو اس زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے اس نے پہلے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، خلیفہ کا لفظ اور مسئلہ خلافت کئی ایک مقامات پہ اس کو ذکر کیا گیا، اور حیرانگی کی بات ہے کہ جہاں بھی مسئلہ خلافت بیان کیا گیا اور خلافت دینے کا مسئلہ چھیڑا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پہ خلافت دینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ پورے قرآن میں جہاں بھی مسئلہ خلافت بیان ہوا، میرے رب نے خلیفہ بنانے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوئی خلیفہ بنانا یہ رب کا کام ہے۔ رب جس کو چاہے خلیفہ بنائے، کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ اس مقام پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ اس زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل کے لیے رب نے اگر انتخاب کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس عقیدے کو تھاما ہے
چاہوں عطا کروں، میں نے نبی کے بعد پسند کیا تو ابو بکر کو کیا۔ کیوں کیا؟ آئیے اس مسئلے کا بھی حل کریں۔ قرآن مجید سورہ توبہ میں اس انداز سے بیان کرتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ غار کے اندر جب دونوں موجود ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرے صدیق ہے، ابھی حضرت نے استدلال پیش کیا، لیکن میں اس میں سے ایک مزید بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں اللہ نے کہا ثانی اثنین، اس کا ترجمہ دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ دوسرا خلیفہ کب بنتا ہے؟ جب پہلا چلا جائے۔ دوسرا خلیفہ کب بنتا ہے؟ جب پہلا چلا جائے۔ آگے چلیے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ کفار تو ہمارے سروں پہ آ گئے، اس طرح غار ثور کنارے پہ پہنچ گئے، نیچے سے ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت یہ اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما ظنک یا ابا بکر اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اور یہاں پہ قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر تو گھبرانا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ شعراء میں 19ویں پارے میں جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے دریا کے کنارے، پیچھے سے فرعون کی فوجیں، آگے سے پانی کی موجیں ہیں، قوم پریشان ہے، کہا موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، یہ عجیب مقام پہ تو نے لا کھڑا کیا ہے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہاں پہ کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہاں ہزاروں کی فوج ہے تو کہا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہاں دو ہے تو کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر مفسرین نے بہت ہی پیارا نقطہ لکھا ہے، کہتے ہیں یہاں ان اللہ معنا کیوں کہا اللہ نے؟ اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ ہے ابو بکر کا ایمان مثل ایمان نبی ہے، سبحان اللہ، ابو بکر کا ایمان نبی کا ایمان جیسا ہے، اس لیے کہا ان اللہ معنا۔ اور لوگوں جس کا ایمان نبی کا ایمان جیسا ہو وہی حق رکھتا ہے نبی کے جانے کے بعد کہ خلیفہ بلا فصل۔ سبحان اللہ۔ آئیے قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے ہجرت کرنے والے اور مہاجرین اور انصار۔ آئیے ہجرت تو بڑے بڑے صحابہ نے کی ہے، مکہ سے بڑے لوگ آئے ہجرت کر کے مدینہ میں، لیکن ایک ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ نے نبی کی صحبت، نبی کا ساتھ نصیب فرمایا ہے، اس کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ ہجرت تو سب کی مقدس ہے، محترم ہے، مقام والی ہے، لیکن جو ہجرت کا اجر و ثواب ابو بکر کو ملا کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا۔ اور اس عظیم سفر میں اپنے ساتھ ابو بکر کو رکھنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ کل کلا یہ میرا جانشین بننے والا ہے۔ تو یہ دلیل ہے جس سے مفسرین نے نقل کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقدار تھے خلیفہ بلا فصل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔
قرآن مجید سے کئی ایک دلائل پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. میں اور کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. قرآن مجید نے خلافت کے لیے اصول بیان کیا. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو جسمانی طاقت بھی رکھتا ہو، بہادر بھی ہو، دلیر بھی ہو. دوسری بات، علم کے اندر بھی سب سے فوقیت رکھتا ہو، سب سے آگے ہو. امامت کا حقدار وہ ہے. یہ دوسرے پارے کے آخر سے میں بتا رہا ہوں. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. یہ دو بڑی خوبیاں ہیں. آئیے جناب ابو بکر کو دیکھ لو. ابو بکر کا علم کتنا ہے؟ کتنا علم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 5 دن پہلے مسجد نبی میں تشریف لائے. بیمار ہے. آپ نے خطبہ دیا. فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں رہنا چاہے یا اپنے رب کے پاس جانا چاہے، اس کو اختیار ہے. اس نے رب کے پاس جانا پسند کر لیا ہے. فبکا ابو بکر. اٹھائیے صحیح بخاری. ابو بکر نے رونا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا انظر الی شیخ، اس شیخ صاحب کی طرف دیکھو، بزرگ آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے. نبی پاک نے کسی عام بندے کا ذکر کیا اور اس نے رونا شروع کر دیا. یہ رو رہا ہے. لیکن صحابہ کہتے ہیں اس وقت تو ہمیں سمجھ نہیں آئی. ابو بکر وہ ہے جو نبی پاک کے مزاج کو سمجھ چکے تھے، آپ کے کلمات کو سمجھ چکے تھے. جب 5 دن بعد جب حضور فوت ہوئے، یہی صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں کھل گئی اور بے ساختہ ہماری زبان سے یہ کلمات نکلے، کان ابو بکر عالمنا. ہم میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی علم رکھنے والا ہے تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ. علم کی بات آئی ہے. آئیے، وفات النبی کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا اور میرے امتیوں، میری وفات یہ صدمہ دنیا کے تمام صدمات سے بڑا ہے، معمولی صدمہ نہیں ہے. حضور کی وفات کا صدمہ، جب آپ فوت ہوئے، آپ کی وفات کی وجہ سے آپ جانتے ہیں عمر جیسا بہادر آدمی وہ پریشان ہو گیا اور کہا حضور فوت نہیں ہوئے. جو کہے گا حضور فوت ہوئے تو عمر کی تلوار اس کی گردن اڑائے گی، حضور واپس آئیں گے. اور جو کہہ رہے فوت ہو گئے، حضور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں گے. صحابہ پریشان. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سنا سے واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، آنسو بہائے، باہر آئے. عمر کو کہا اجلس، بیٹھیے. عمر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. ممبر نبی کے پاس تشریف لائے، خطبہ دیا. لوگوں، اس مشکل مرحلہ میں اگر کنٹرول کیا ہے تو کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس کا معبود فوت ہو چکا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اور ساتھ قرآن مجید سے استدلال کیا وقول اللہ تعالی، اللہ کا قول پیش کیا، انک میت وانہم میتون. اللہ فرماتے ہیں آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور آپ کے دشمن بھی فوت ہونے والے. اور ساتھ یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. یہ خطبہ پڑھا، آیات پڑھی. عمر جیسا بہادر اور دلیر بندہ کہتا ہے میں جو یہ خطبہ سنتا گیا، قرآن کی آیت سنتا گیا، میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، میں زمین پہ گر پڑا. سارے صحابہ مان گئے قد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فوت. اس مشکل مقامات پہ علم پیش کیا اور اپنی فقاہت پیش کی ہے تو کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اختصار کے ساتھ وراثت نبوی کا مسئلہ
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، مجھے وراثت چاہیے. سیدنا عباس ہے، مجھے وراثت چاہیے. تو کیا کہا؟ لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں. اٹھائیے صحیح بخاری. کہا میں نے حضور سے سنا تھا ہم انبیاء کی جماعت، ہماری وراثت درم و دینار میں تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے. یہ حدیث بھی یا ابو بکر کے علم میں یا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں ہے. وراثت نبوی کا مسئلہ حل کیا تو ابو بکر نے. ادھر سے اعلان ہوا آج کے بعد ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد کرنے والا کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنا بڑا فتنہ ہے. عمر جیسا بندہ پریشان ہو گیا. عمر جیسا بندہ کہا آپ ان سے کیسے لڑائی کریں گے؟ یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. قال اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ. میں ان سے لڑائی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے. واللہ اللہ کی قسم لو منعونی اقالا، اگر یہ اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے لیے جو رسی ہوتی ہے وہ رسی روک لے، یا بکری کا بچہ روک لے جو زکوٰۃ میں اللہ کے رسول کے دور میں ادا کرتے تھے، وہ رسی یا بکری کا بچہ روکیں گے، ابو بکر لڑائی کرے گا. کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اور لشکر اسامہ کا مسئلہ آیا، بڑے بڑے صحابہ سامنے آ گئے. حضرت آپ کیسا فیصلہ کرنے لگے؟ علم کی بات کر رہا ہوں، یہ علم کے دلائل ہے، اتنا مضبوط علم. عمر جیسے بندے کبار صحابہ سامنے آ گئے. حضرت مدینہ کی سرحد خالی ہو گئی. پورا عرب مدینہ کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھ رہا ہے کیا بنے گا اگر یہ لشکر چلا گیا. وہ مدینہ پہ حملہ آور ہو گئے. قربان جاؤ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی کلمات پہ. کہا لوگوں سن لو، مدینہ میں اکیلا رہتا ہوں، جنگل کے درندے میرا گوشت نوچے اور مدینے میں آ کے میں حرمتی کرے، یہ مجھے گوارا ہے. اور یہ گوارا نہیں ہے جس لشکر کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا اور جانے کا حکم دیا. ابو بکر سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، لشکر اسامہ کو روک نہیں سکتا. لیکن دنیا نے دیکھا جو ابو بکر کا فیصلہ تھا وہی مضبوط فیصلہ تھا. اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے. یہ وہ دلائل ہے اختصار کے ساتھ ابو بکر کے علم پہ دلالت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فقاہت پہ دلالت کر رہے ہیں. تو صحابہ میں سے سب سے بڑے عالم فقیہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بہادری کی بات آئی ہے، کوفے کی جامع مسجد ہے، خطیب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. البدایہ والنہایہ میں یہ بات موجود ہے. سیدنا علی ممبر پہ کھڑے، ممبر میں کھڑے، کہا لوگوں بتاؤ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا جی آپ بہادر ہیں، آپ شیر خدا ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ بہادر ہیں. کہا نہیں، سب سے زیادہ بہادر میں نہیں. بہادر کون ہے؟ سنیے، بدر کا مقام تھا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگایا، آپ اس خیمے میں موجود تھے. مسئلہ یہ تھا کہ آپ کا دفاع کون کرے گا، نبی کی حفاظت کون کرے گا. سارے صحابہ پیچھے. اگر اس وقت تلوار لے کے میدان میں کوئی کھڑا تھا تو اس کا نام ابو بکر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابو بکر وہ انسان ہے، مکہ میں بیت اللہ کے اندر آپ نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن نبی محیط آیا، بدبخت انسان، اس نے کپڑا لیا آپ کے گلے میں ڈالا، اس کو بال دینے شروع کر دیے. آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں باہر کو آنے لگی. اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا، دوڑ کے آئے اور آ کے اس کپڑے کو ہٹایا اور کہا اتقتلون رجلا نہیں یقول ربی اللہ، تم اس بندے کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ. یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام کا نام لینا جرم تھا.
اسلام کا دفاع تو بہت اگلا مسئلہ تھا. اس وقت ابو بکر نے دفاع کیا ہے. جس کے اندر اتنی بہادری ہے, جو اتنا دلیر ہے, وہ امت کا سب سے بہادر انسان ہے. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم, جسم بھی جسمانی لحاظ سے بھی بہادر, علم کے لحاظ سے بھی مضبوط. اور خلافت کا حقدار کون ہے؟ جس کے پاس بہادری بھی ہو, جس کے پاس علم بھی ہو. اور یہ دونوں خوبیاں میرے ابو بکر میں موجود ہے. اس لیے ہم نے ماننا ہے خلیفہ بلا فضل کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ایک اور دلیل آپ کے سامنے رکھ دوں. ابھی آپ سن رہے تھے کہ نبی پاک نے وفات سے قبل اپنے مصلی پہ کھڑا کیا. ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں شاید آپ نے زندگی میں نہ سنی ہو. صحیح روایت ہے, سند کا ذمہ دار ہوں. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. آخری بیماری نہیں, کوئی اور بیماری ہے. آپ بیمار ہوئے, آپ نے کہا ایسے کرو کسی کو کہو نماز پڑھا دے. عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, دیکھا تو لوگوں کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ نماز پڑھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, نماز شروع کی. آپ نے آواز سنی, فرمایا لا لا لا, یہ نماز پڑھا رہے, نماز مکمل ہو چکی. آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منگوا کے آپ نے حکم دیا, ابو بکر کھڑے ہو کے یہی نماز ان صحابہ کو دوبارہ پڑھاؤ. جاؤ, ذمہ دار ہوں. سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے, وہاں علی بھی موجود ہے, عثمان بھی موجود ہے, عمر بھی موجود ہے, صحابہ موجود ہے. حضور نے وہی نماز جو عمر پڑھا چکے وہ نماز قبول نہیں کی, فرمایا یہی نماز ابو بکر پڑھائے گا. جس کو اپنے مصلی پہ حضور نے کھڑا کیا اور ایسا کھڑا کیا کہ اس مصلی پہ کسی اور نے آ کے نماز پڑھا دی تو کہا نہیں ابو بکر پڑھائے گا. یہاں پہ ایک سوال ہے, کیا خیال عمر نے نماز پڑھائی تو قبول نہیں ہوئی؟ اس کا نماز پڑھانا جائز نہیں. عثمان پڑھاتے تو نماز جائز نہیں تھی. کوئی اور صحابی پڑھاتا تو نماز ہو جاتی کہ نہ ہو جاتی؟ ہو جاتی. لیکن حضور نے, پاک پیغمبر نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ درس دیا, یہ سبق دیا. لوگوں, جس معاشرے میں, جس قوم میں, جس مسجد میں, جس محلے میں ابو بکر موجود ہو, اس کی موجودگی میں دوسرا امام نہیں بن سکتا. جو اتنا مقام رکھتا ہے, نبی نے اتنا مقام دیا, نبی کے جانے کے بعد مصلی پہ کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کھڑا ہو سکتا ہے. امامت کبریٰ کا اگر کوئی حقدار بن سکتا ہے تو ابو بکر بن سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک آخری حدیث سے استدلال کرتا ہوں, باتیں تو کافی کرنے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ عام امامت صغریٰ جو ہے, اس امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جی طالب علم بتاؤ. اقرأہم لکتاب اللہ, جو اللہ کی کتاب کو زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, جو قاری قرآن ہے, وہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے اس مصلی پہ کھڑا ہونے کا. اگر سارے قرات میں برابر ہوں, سارے قاری صاحب ہوں, فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ, پھر ان میں سے کس کو مقدم کریں گے؟ جو سنت کو زیادہ جانتا ہے. اگر سارے ہی عالم فاضل ہیں, سند یافتہ ہیں درس نظامی کے, تو پھر تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ ہجرت بعض روایات میں, لیکن تیسرا مرحلہ یہ ہے جو عمر میں بڑا ہے, جو عمر میں بڑا ہے اس کو مقدم کرو. اگر عمر میں بھی سارے برابر ہیں تو پھر آخری بات, جو سب سے پہلے اسلام لایا ہے, جو سب سے پہلے اسلام لایا ہے, اور چاروں خلفاء کو سامنے رکھو, چاروں خلفاء کو بلا شبہ, چاروں خلفاء قرآن کے قاری بھی تھے, عالم بھی, سننا بھی تھے, اور چاروں خلفاء ان کی عمر میں بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بڑے, اور اسلام لانے میں بھی بڑے. سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ.
تو اس لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے خلیفہ بلا فصل کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی تک ماں نے وہ بچہ نہیں چلا جو ہمیں اس عقیدے سے ہٹا سکے. رب کعبہ کی قسم ہے ہم گردنیں کٹا دیں گے اور اس عقیدے کی خاطر ہم اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے جو نبی نے عقیدہ دیا. صحابہ نے جس کو یا خلیفۃ رسول اللہ کہا ہم اس عقیدے سے ہٹنے والے نہیں ہیں. جانوں کا نذرانہ دے دیں گے, اس عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے. یہ قرآن کا عقیدہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملا عقیدہ ہے, اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں اس عقیدہ پہ پختہ فرمائے. اور جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں سوائے من گھڑت باتوں کے, صحیح باتوں کے, ان کے دامن میں کچھ نہیں ہے. ابھی آپ مولانا ابو بکر سمدانی حفظہ اللہ تعالی ان سے سن رہے تھے, وہ شیعہ کتب سے آپ کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت بیان کر رہے تھے. تو یہ لوگ ان کا دامن دلائل سے خالی ہے, من گھڑت باتیں بیان کر کے عقائد نہیں ثابت کیے جا سکتے. عقائد ثابت کرنے کے لیے یا رب کا قرآن چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین چاہیے. یہ دو ہی ماخذ ہیں, دو ہی مرجع ہے, ان سے ہی عقیدہ ثابت ہوگا, عمل ثابت ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بزرگ, ہمارے محترم مولانا افضل عزیزی حافظہ اللہ تعالی ان کی خدمات, ان کی کاوش محنت قبول فرمائے. جن کی یہ کوشش ہے کہ لوگوں کے اندر یہ عقیدہ بیدار کیا جائے اور وہ بھرپور طریقے سے اس کے لیے محنت کرتے ہیں. 5 مارچ ہے, عظمت صحابہ کے حوالے سے کانفرنس ہو رہی ہے مین روڈ پہ جو ہر سال ہوتی ہے. پچھلے سال نہیں ہو سکی تو انشاءاللہ وہ کانفرنس بھی ہوگی, بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائیں گے. تو یہ صحابہ کے ساتھ ہر درجے کی محبت ہے. تو میرے بھائیوں, میں نے قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت والا منہج اور مسلک نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.